نچلی سطح پر منتقل ہوا 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات ہوئی تھی, کوئی نیگوسیشن میں آپ شامل ہوئے ہیں؟ پھر 28ویں ترمیم آ رہی, کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے تو کوئی تفصیل اس وقت سامنے نہیں ہے, اور ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہوتا ہے. جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم بات کریں گے نا اس پر. تو اول تو یہ کہ کوئی چیز سامنے نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک ہی ترمیم کی ضرورت ہے اس وقت ملک میں فوری طور پر, اور وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا دیا جائے. یہ جو وفاق اور صوبہ اور صوبوں کی تقسیم اور یہ سب, نہ ان میں اتنا دم ہے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. یہ صرف بارگیننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں. یہ اور سندھ کے عوام کو, خاص طور پر کراچی کے عوام کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان کے نام پر جو کچھ سیاست ہو رہی ہے تو وہ بیمزی بناتے رہیں گے یا ان سب لوگوں کے اوپر بھی کچھ جا کر کرنے کی پوزیشن حاصل کریں گے, ان سے جان چھڑانے کے لیے کچھ کریں گے. تو اس کے لیے میدان میں نکلنے کا وقت بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس پورے مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہے اور کرے گی. باقی پارٹیاں تو بندر بانٹ میں لگی ہوئی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 28ویں ترمیم کا شوشہ چھوڑ کر اپنے مقاصد تو حکومتیں اور ادارے حاصل کر لیتے ہیں, عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا. پی ایس ڈی پی کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کو صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران, ان کے پاس یہ ترقیاتی فنڈ نہیں ہونے چاہیے. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ سیاسی رشوت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو پروجیکٹس ہیں, خاص طور پر کراچی کا ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ہے, کراچی سرکولر ریلوے ہے, کراچی کا جو یہ K4 ہے, S3 ہے, ان سارے پروجیکٹ میں پہلے سے وعدہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ سے, وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں تو ملنا چاہیے. اور اسی طرح پاکستان بھر کے اور ایسے پروجیکٹ جن کے بارے میں خاص طور پر یہ فاٹا کے علاقے جو مرج اضلاع ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی وعدے حکومتوں کی طرف سے کیے گئے ہیں. پھر ہمارے بہت سارے ناردرن پارٹس ہیں جن میں بہت سارے ہمارا یہ دیر ہیں, سوات ہیں, اور اس طرح کے جو پورے باجوڑ ہیں اور اس طرح کے علاقے ہیں, ان کے لیے کام کرنا چاہیے. بلوچستان کو خاص طور پر اپنے پروجیکٹس میں سامنے رکھنا چاہیے, وہاں پر جتنی زیادہ پریشانی موجود ہے. میں نے ابھی تفصیل اس لیے نہیں بتائی ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے, ورنہ جو کچھ ہیلتھ میں ہو رہا ہے, اور چلیں آپ بات سے بات نکلتی ہے, میں اس موقع پر خاص طور پر بلوچستان میں جس ڈاکٹر ہماری قوم کی بیٹی کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہے, اس پورے عمل کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت کوئی ایسی چیز نہیں کر رہی ہے سوائے اس کے کہ پروپیگنڈا کے لیے چند NGOs کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اور وہ بالکل دوسرے ٹریک پہ چیزوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. اس موقع پر جس نوجوان نے اس کی جان بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے, اس کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ پوری قوم کی بیٹیوں کا معاملہ ہے کہ ان کے اوپر اس طرح سے کوئی آ کر تیزاب پھینک دے گا اپنے کسی بھی وجہ سے, تو اس پر اتنی سخت قانون سازی ہونی چاہیے اور عمل درآمد ہونا چاہیے کہ ان واقعات سے ہم بچ سکیں. لیکن جو دوسری بات ہے ہیلتھ سیکٹر میں بہت امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ 653 ڈاکٹرز انہوں نے اپلائی, یعنی ان کی سیٹیں خالی رہ گئیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تعلیم مہنگی بھی بہت ہے, اور جب یہ ڈاکٹر 5 سال لگاتے ہیں, پھر 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو جو تنخواہ ملتی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ 50,000 60,000 70,000 کی رولتے پھرتے ہیں بیچارے. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں بھی ان کی عزت نہیں ہوتی, پھر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ڈاکٹرز کو. کوئی بھی پرابلم ہو جائے لوگ ڈاکٹر کے اوپر آتے ہیں, حملہ کر دیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, ان کی پروٹیکشن نہیں ہوتی. تو اس پورے ہیلتھ سیکٹر کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور چند جو کمپنیوں ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا ہے, اس نے اس سیکٹر کو بھی تباہ و برباد کر دیا. ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں پاکستان میں ان کو ریٹین رکھنا ہے یا موجود رکھنا ہے, اور ہمیں جب تک ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ کرپشن بھی بڑھتی ہے, لوٹ مار بھی بڑھتی ہے.